ناول قصور کس کا؟ رائٹر ایمان بابر۔ انتساب: ہر اس لڑکی کے نام جو زیادتی کا شکار ہوئی۔ پیش لفظ: معاشرے میں جب بھی کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے تو سوال ہمیشہ اس کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے کیا پہن رکھا تھا؟ پردہ نہیں کرتی تھی، نہ اس لیے ہوا، لڑکوں سے دوستی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ افسانہ قصور کس کا اس معاشرتی اور ذہنی بدصورتی کے خلاف ایک خاموش مگر گہری چیخ ہے۔ یہ افسانہ ان سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ خود کی حفاظت کس قدر ضروری ہے، اور اس کو سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ یہ کہانی صرف دو کرداروں کی نہیں، یہ کہانی ہمارے گھروں، معاشروں، سوچوں اور خاموش دیواروں کی ہے۔ قصور کس کا؟ یہ سوال آپ سے ہے، اور شاید جو اب بھی آپ ہی ہوں۔ دونوں لڑکیاں لاؤنج میں شام کی چبک چائے پی رہی تھی۔ صوفیہ صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی موبائل پر مصروف تھی، جبکہ عائشہ فرش پر بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ اسی دوران ٹی وی اسکرین پر اچانک ایک سنسنی خیز خبر نمودار ہوئی۔ کالج کی طالبہ کے ساتھ زیادتی، ملزم فرار لڑکی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کمرے کی خاموش میں نیوز کاسٹر کی آواز گونج رہی تھی۔ صفیہ نے جھنجھلا کر ریموٹ میز پر پھینکا اور گہری سانس لی۔ یہ سب دیکھ کر دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ عائشہ نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا اور ایک سرد آہ بھری۔ ملک میں ایسے واقعات روز کا معمول بنتے جا رہے تھے۔ اب تو آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کو کوئی درندہ اپنا نشانہ بنا لیتا ہے، عائشہ نے مایوسی سے کہا۔ صفیہ نے شانے اچکائے۔ چھوڑو ہمیں کیا، نہ مجرم پکڑا جائے گا نہ انصاف ہوگا، اور اگر وہ لڑکی بچ بھی گئی تو ساری عمر رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اف، میرا تو قدم گھٹنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر۔ وہ موبائل ایک طرف رکھ کر چائے پینے لگی، جبکہ عائشہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، صفیہ؟ صفیہ نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں ہمیں سیلف ڈیفینس سیکھنا چاہیے، آج کل کے حالات دیکھ کر لگتا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ صفیہ نے زور سے کہکا لگایا، جیسے عائشہ نے کوئی بچکانہ بات کر دی ہو۔ ارے ہنس کیوں رہی ہو؟ عائشہ حیران رہ گئی۔ تم بھی نہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہمیں بھلا کس بات کا خطرہ؟ ہم کون سا کہیں جاتی پھرتی ہیں؟ گھر کی لڑکیاں ہیں، پردے میں ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ عائشہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیوں؟ ہم بھی لڑکیاں ہی ہیں نا، اور برا وقت بتا کر تو نہیں آتا؟ کیا ایسے واقعات صرف باہر نکلنے والیوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ صفیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ او پلیز، وہ لڑکی خود ہی غلط تھی، کپڑے دیکھے تھے اس کے، اتنا تنگ یونیفارم اور دوپٹہ تو جیسے تھا ہی نہیں۔ ایسے میں اگر کچھ ہو بھی جائے تو کیا حیرت ہے؟ عائشہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر اس نے نرم لہجہ رکھا۔ صفیہ یہ سوچی، سب سے بڑی بیماری ہے کسی کے ساتھ زیادتی اس کے لباس، وقت یا جگہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان درندہ صفت مردوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہر حال میں بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ صفیہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ بس بہت زیادہ فلمیں دیکھ رہی ہو تم، حقیقت اتنی سنجیدہ نہیں جتنی تم بنا رہی ہو۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں صفیہ پر تھی، لیکن اس کے الفاظ نہیں، حالات ہی ایک دن صفیہ کو کال کریں گے۔ صوفیہ اور عائشہ آپس میں کزن تھے اور اسلام آباد میں ایک ہی فلیٹ میں رہائش پذیر تھی۔ دونوں لڑکیاں پردے کی پابند اور خوددار تھیں۔ وہ اپنے خاندانوں سے دور شہر میں روزگار کے لیے آئی تھی اور ایک سادہ دو کمروں پر مشتمل فلیٹ میں رہتی تھی جو عائشہ کے والد کے پرانے دوست کا تھا۔ صوفیہ ایک آئی ٹی کمپنی میں ورک فرام ہوم کر رہی تھی، جبکہ عائشہ ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں باقاعدہ جاب کرتی تھی۔ دونوں اپنی زندگی سادگی، ذمہ داری اور بچت سے گزار رہی تھی۔ گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھا، نہ خانسامہ، کیونکہ ان دونوں کے اپنے اخراجات محدود رکھے تھے اور اپنی ذاتی محنت کو ہی ترجیح دیتی تھی۔ بس ایک ڈرائیور تھا جو صبح ٹھیک 9 بجے عائشہ کو دفتر لے جاتا۔ گاڑی اور ڈرائیور دونوں عائشہ کو کمپنی کی طرف سے دیے گئے تھے۔ زندگی میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ صوفیہ کچن میں کھانے کی تیاری مصروف تھی جب اچانک بیل کی آواز گونجی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے چونکا دیوار پر لٹکی گھڑی کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے ٹھیک 3 بج رہے تھے۔ عائشہ تو ہمیشہ شام 5 بجے کے بعد ہی آتی تھی۔ بیل دوبارہ بجی۔ آ رہی ہوں، صوفیہ نے ہاتھ تولیے سے پونچھا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھول کر اوٹ میں سے جھانکا۔ جی، سامنے ایک نوجوان ڈلیوری بوائے کھڑا تھا۔ عائشہ نام کا پارسل ہے میڈم۔ صوفیہ نے کچھ کہے بغیر ہاتھ آگے بڑھایا، پارسل تھاما اور دروازہ بند کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ ہمیشہ آن لائن پیمنٹ کر دیتی ہے، اس لیے اسے زیادہ تجسس نہ ہوا۔ پارسل ہاتھ میں لے کر اس نے حیرانی سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کیا چیز منگوا لی ہے اس لڑکی نے؟ مگر چونکہ ذاتی سامان لگ رہا تھا اس لیے اس نے ڈبہ کھولا نہیں۔ شام کے وقت جب عائشہ گھر آئی تو صوفیہ نے فوراً سے پارسل کے بارے میں بتایا۔ او، اتنی جلدی آ گیا؟ عائشہ خوشی سے ڈبہ کھولنے لگی۔ صوفیہ بھی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی ڈبہ کھلا، اندر موجود اشیاء نے صوفیہ کو چونکا دیا۔ چھوٹا فولڈنگ چاقو، چلی سپرے، ایک چھوٹا سا شوق دینے والا آلہ اور چند اور سیلف ڈیفینس کی چیزیں۔ صوفیہ نے منہ بنایا۔ یہ کیا چیز منگوا لی ہے؟ مجھے لگا تھا کوئی میک اپ یا ڈریس ہوگا۔ ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی۔ وہ ناگواری سے پیچھے ہٹ گئی اور کچن کی طرف واپس چل پڑی۔ عائشہ بس خاموشی سے مسکرا دی، جیسے اس سے اس رد عمل کی پہلے ہی توقع ہو۔
عائشہ آفس جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی مگر آج ڈرائیور معمول سے کافی دیر کر چکا تھا۔ صوفیہ بھی اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ دونوں فجر کے بعد سونے کی دوبارہ عادی نہیں تھی۔ دن کا آغاز جلدی ہوتا اور تیزی سے گزرتا۔ جی انکل آج کہاں رہ گئے؟ میں لیٹ ہو رہی ہوں، عائشہ نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے جھنجھلا کر کہا اور پیر پٹکنے لگی۔ کال کر لو نا، صوفیہ نے سادگی سے مشورہ دیا عبایا پہنتے ہوئے۔ کیا فائدہ، فون ہی نہیں اٹھا رہے؟ اف، عائشہ نے بے چینی سے فون میز پر پٹک دیا۔ پھر اچانک اس کی نگاہ صوفیہ پر پڑی جو نقاب سیٹ کر رہی تھی۔ کہاں کی تیاری ہے محترمہ؟ عائشہ نے ذرا چھیڑنے کے انداز میں پوچھا۔ یار بس تم اکرم انکل سے کہہ دینا کہ مجھے مارکیٹ لے جائیں اور واپسی میں یہیں چھوڑ جائیں پلیز، صوفیہ نے امید سے کہا۔ عائشہ نے فوراً یاد دہانی کروائی۔ یاد ہے نا کہ وہ میرے آفس کے ڈرائیور ہیں، تمہارے ذاتی نہیں۔ لیکن صوفیہ کے چہرے پر لاپرواہی کا سایہ تک نہ، کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے تو میں بیٹی جیسی ہوں، پہلے بھی تو لے جا چکے ہیں کئی بار، اس نے بے فکری سے کہا۔ ابھی یہ بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ لو آ گئے تمہارے انکل، صوفیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ عائشہ دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا، لیکن باہر جو کھڑا تھا وہ کوئی شناس چہرہ نہیں تھا۔ سامنے ایک تقریباً 26 سالہ کا نوجوان کھڑا تھا، ہلکی داڑھی، آنکھوں میں ہچکچاہٹ۔ جی آپ کون ہیں؟ عائشہ نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ باجی میں اکرم صاحب کا بیٹا ہوں، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے آج مجھے بھیجا ہے آپ کو آفس چھوڑنے کے لیے، لڑکی نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ عائشہ چند لمحے اسے پرکھتی رہی، پھر اندر مڑی اور کہا ٹھیک ہے چلو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں لڑکیاں اس کے پیچھے چل پڑی، بے خبر اس آزمائش سے جو آج دروازے سے ان کے ساتھ نکلنے والی تھی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، ڈرائیور کی نظریں بار بار بیک مرر سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ موبائل میں مصروف تھی، اسے دنیا کی خبر نہ تھی، مگر عائشہ وہ مسلسل بے چین ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے ان کی نگرانی کی جا رہی ہو، اس لڑکے کی نظریں، اس کا انداز، کچھ نہ کچھ تو غیر معمولی تھا۔ عائشہ نے دھیرے سے صوفیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ صوفیہ صوفیہ نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ مجھے یہ لڑکا عجیب لگ رہا ہے، تم ایک بات یاد رکھنا، اسے کسی بھی صورت گھر کے اندر نہ آنے دینا۔ عائشہ نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا۔ یہ لو میرا چیلی سپرے رکھ لو احتیاط کے لیے، مگر صوفیہ نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ او پلیز یار، باز آؤ ان فلمی باتوں سے، ہر ایک پر شک کرنا اچھا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس کرو، صوفیہ نے بیزاری سے کہا جیسے وہ ساری بات کو ڈرامہ سمجھ رہی ہو۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا، کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، نظریں سامنے جما لی، مگر دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے دعا کی، یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، آمین۔ عائشہ بھی دفتر پہنچی ہی تھی مگر دل اور دماغ دونوں صوفیہ پر تھے۔ ظاہری طور پر وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی تھی مگر ذہنی طور پر مکمل الجھی ہوئی۔ صوفیہ کی بے فکری، اس کی ہر چیز کو ہنسی میں اڑا دینے والی عادت اب عائشہ کو بے چین کر رہی تھی۔ اس کشمکش میں اس نے بیگ کھولا اور لمحہ بھر اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اف، اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا، جلدی میں وہ اپنا لیپ ٹاپ ہی گھر بھول آئی تھی۔ اب کیا کروں، دل تو نہیں تھا پر عقل جانتی تھی کہ دفتر میں بیٹھنا بیکار ہے، صوفیہ سے کہنا بھی ممکن نہیں تھا، وہ تو اس وقت مارکیٹ میں تھی۔ عائشہ نے ایک سرد آہ بھری، پرس اٹھایا اور واپس نکل گئی۔ ادھر صوفیہ مارکیٹ سے واپس آ چکی تھی، اس کے ہاتھوں میں گھر کا راشن اور کچھ ضروری سامان تھا۔ فلیٹ تیسری منزل پر تھا اور سامان خاصا بھاری۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سنو، یہ سامان اوپر لے آؤ، اس نے لڑکے کو اشارہ کیا۔ جی باجی، وہ تابع داری سے بولا اور تھیلے اٹھا لیے۔ صوفیہ آگے آگے چل رہی تھی بے فکری سے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے وہ تمام باتیں یاد آئیں جو عائشہ نے کہی تھی۔ عائشہ بنا کچھ زیادہ ہی سوچتی ہے، خود بھی پریشان ہوتی ہے اور میرا بھی دماغ خراب کر دیتی ہے، اس نے دل میں سوچا اور فلیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ لڑکے نے خاموشی سے سامان اندر رکھا، صوفیہ نے دروازہ بھی بند کر دیا، غافل اس لمحے سے جو آنے والا تھا۔ باجی پانی مل سکتا ہے؟ لڑکے نے سانس ہموار کرتے ہوئے کہا۔ صوفیہ نے ہاں میں سا ہلایا اور بے دہانی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خطرے سے خبر تھی اور اس خطرے کو خود اپنے ہاتھوں سے گھر کے اندر بلا چکی تھی۔ صوفیہ جیسے ہی پانی کا گلاس لیے مڑی، وہ چونک کر ٹھٹک گئی۔ وہ لڑکا خاموشی سے اس کے بالکل پیچھے آ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے صوفیہ کے قدم لڑکھڑائے، وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارے باجی آپ تو ڈر گئی، لڑکے نے مکار ہنسی کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صوفیہ نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹو، اس کی آواز میں سختی تھی مگر جسم کانپ رہا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ عائشہ کی آواز اس کے ذہن میں گونجی، کسی بھی صورت اسے گھر کے اندر مت آنے دینا۔ لڑکے کی نظریں خباثت سے چمکنے لگی۔ باجی آپ کو تو پسینہ آ رہا ہے، نقاب نیچے کر لے، گرمی لگ رہی ہوگی۔ وہ آگے بڑھا اور شیطانی ہنسی کے ساتھ جھٹکے سے صوفیہ کا نقاب نیچے گرا دیا۔ صوفیہ کا دل حلق میں آ گیا، اسے کچھ اور نہ سوجا۔ پانی سے بھرا گلاس اس کے چہرے پر دے مارا اور پوری قوت سے دروازے کی طرف دوڑی۔ ارے رک، لڑکا غصے سے دوڑا اور اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اس کی چادر پکڑ کر زور سے کھینچتا۔ صوفیہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر گر گئی۔ اب کہاں جاؤ گی باجی؟ وہ درندہ قہقہ لگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ صوفیہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، دل مانو حلق کو آ گیا تھا۔ تبھی دروازے میں چابی گھومنے کی آواز آئی، لڑکا رک گیا۔ صوفیہ نے آنکھیں کھولی، دروازے پر عائشہ کھڑی تھی۔ صوفیہ اسے دیکھ کر چیخ پڑی، عائشہ! عائشہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی، منظر اس کے سامنے تھا، سانس جیسے رک گئی ہو، لیکن اگلے لمحے اس نے ہوش سنبھالا اور بجلی کسی تیزی سے بیگ میں ہاتھ ڈالا۔ لڑکا فوراً اس کی طرف لپکا۔
مگر اس سے پہلے کہ وہ قریب آتا عائشہ نے اس کے چہرے پر چلی سپرے کا پورا پریشر مارا۔ لڑکا تکلیف سے چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اب میری آنکھیں، وہ ہاتھوں سے آنکھیں رگڑتا ہوا دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ کچھ نظر نہ آ رہا تھا، یہی لمحہ تھا۔ عائشہ نے صوفیہ کو ایک طرف کیا اور پوری طاقت سے اسے دھکا دے کر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یہی لمحہ تھا۔ عائشہ نے صوفیہ کو ایک طرف کیا اور پوری طاقت سے اسے دھکا دے کر دروازے سے باہر نکالا، پھر دروازہ بند کر کے فوراً چٹکی چڑھا دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صوفیہ کی ہچکی بندھی ہوئی تھی اور عائشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فلیٹ میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو روح کو کھا جائے، جس کو صرف صوفیہ کی دبی دبی سسکیوں کی آواز تو رہی تھی۔ عائشہ نے اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، جو خود اس کے دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب تھی۔ یہ حادثہ ان دونوں کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ دروازے کے باہر سے سنائی دینے والی ہر ہلکی چاپ پر وہ دونوں سہم جاتی تھی۔ بس کرو میری جان، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ عائشہ نے نرمی سے صوفیہ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اگر تم نہ آتی تو میرا کیا ہوتا؟ صوفیہ کا لہجہ کانپتا ہوا تھا اور وہ یہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی۔ عائشہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے کہا، اسی لیے تو کہتی تھی خود کا دفاع سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ برا وقت نہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نہ حالات کا لحاظ کرتا ہے، وہ بس آ جاتا ہے اچانک۔ مگر صوفیہ اسے سن ہی کب رہی تھی، وہ تو صرف رو رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا، مگر ایک سوال گونجتا رہا تھا ہر کونے میں، ہر دیوار سے۔ قصور کس کا؟ صوفیہ تو اپنے گھر میں تھی، پردے میں تھی، حدود میں تھی، پھر بھی ایک درندہ اس کی عزت پر حملہ کرنے کی نیت لے آیا۔ قصور کس کا تھا؟ ختم شد۔